نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 310 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں متعدد سوال حج کے متعلق کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب 3 لوگوں کو یعنی اپنی والدہ، اپنے بھائی اور ایک تیسرے شخص کو حج کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے ان کو حج کے پیسے دے دیے ہیں، تو یہ لوگ جو جانے والے ہیں ان کا حج بدل نفلی ہوگا یا کچھ اور انہیں کون سے حج کی نیت کرنی چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ان صاحب نے ان 3 حضرات کو کسی کی طرف سے حج بدل کے لیے متعین کر کے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے تو یہ لوگ انہی کی طرف سے حج کریں گے تو ان کا حج بدل ہوگا۔ لیکن اگر انہوں نے مطلقاً پیسے دے دیے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں حج کریں، تو یہ تینوں حضرات اپنا حج فرض بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ ٹور والے نے مینا کے قیام گاہ کے بارے میں یہ اطلاع دی ہے کہ وہ مینا کے حدود سے باہر مزدلفہ میں قیام کرائے گا، تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل میں تو ایام مینا میں راتیں حدود مینا میں گزارنا مسنون ہے، لیکن حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اگر حدود مینا میں جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ ملے وہیں قیام کر لینا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کوئی جنایت وغیرہ لازم نہیں آتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ میں احرام کی نیت تو کر لی، لیکن خاص طور پر عمرے کی نیت نہیں کی، اور وہ مکہ معظمہ پہنچ گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس نے احرام کی نیت کر لی تو اس کا احرام شروع ہو گیا ذوالحلیفہ سے، اور اب وہ مکہ معظمہ جا کر یا راستے میں عمرے کی نیت کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی چیز مزید لازم نہ ہوگی، بس عمرہ ادا کرے۔ سوال کرتے ہیں کہ ناپاک عورت حالت احرام میں جب پاک ہونے کے لیے غسل کرے گی تو وہ اپنے بالوں کی چوٹی کھول کر غسل کرے گی یا بغیر کھولے ہی کر لے گی تو کافی ہو جائے گا؟ کیونکہ چوٹی کھولنے پر بال بہت ٹوٹتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر اس عورت کی چوٹی بندھی ہوئی ہے اور پھر وہ پاک ہو رہی ہے تو غسل کے وقت چوٹی کھولنا اس پر ضروری نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا غسل کے لیے کافی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عمرے کا طواف کیا، پھر پیشاب کے قطرے آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے پر چلے گئے اور صحیح نہیں کی، اور انہوں نے احرام کی چادریں اتار دیں اور انہیں دھو کر سوکھنے کے لیے ڈال دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، اور 1 دن سے زیادہ وہ کپڑے پہنے رہے۔ پھر اگلے دن انہوں نے اس عمرے کو پورا کرنے کی نیت سے مسجد عائشہ جا کر دوبارہ احرام باندھ لیا اور آ کر پورا عمرہ ادا کیا، اور یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے، اور سائل فی الحال ہندوستان میں ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ مذکورہ صورت میں دم کا کیا مسئلہ ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ان پر 2 دم واجب ہو چکے ہیں،
ایک دم تو اس بات کا ہے کہ انہوں نے عمرے کا طواف کیا تھا اور صحیح کرنے سے پہلے انہوں نے کپڑے پہن لیے اور 12 گھنٹے یعنی ایک دن سے زیادہ وہ کپڑے پہنے رہے۔ ایک دم تو ان پر اس وجہ سے واجب ہے، اور دوسرا دم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے پہلا عمرہ مکمل کیے بغیر دوسرے عمرے کا احرام جا کر مسجد عائشہ سے باندھ لیا۔ انہیں احرام نہیں باندھنا تھا دوبارہ، یہیں سے صحیح کر لینی تھی صرف، لیکن انہوں نے دوبارہ احرام باندھ لیا۔ اب دوبارہ احرام باندھنے کی وجہ سے ان پر ایک دم مزید لازم ہو گیا اور ایک عمرہ بھی لازم ہو گیا، تو 2 دم ادا کریں اور ایک عمرہ۔ تو دم تو وہ یہیں سے بھجوا سکتے ہیں، جو لوگ حج وغیرہ کو جا رہے ہیں ان سے کہیں کہ حدود حرم میں وہ ان کی طرف سے دم ادا کر دیں، اور بقیہ انہیں جب بھی موقع ملے ایک عمرہ کر لینا چاہیے، وہ عمرہ بھی ان پر واجب ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گزشتہ سال حج کیا اور اس نے احرام دہلی ایئرپورٹ سے باندھا، اور اس نے پہلا عمرہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کیا، اور پھر عمرے سے فارغ ہو کر اس نے مزید عمرے کیے، مگر اپنی طرف سے کوئی عمرہ نہیں کیا، والدین دادا نانا کی طرف سے کیے، اور پھر آخر میں اس نے حج کا احرام باندھا۔ تو ایسی شکل میں ان پر کوئی دم تو واجب نہیں ہے، اور ان کا حج کون سا ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ ان کا حج تمتع ہوگا، اور تمتع میں عمرہ اور حج دونوں اپنی طرف سے ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ اشہر حج میں یہ دونوں عمل انجام پانا الگ الگ یہ تمتع کے لیے کافی ہے، لہذا اب ان پر نہ کوئی دم واجب ہے نہ کچھ۔ سوال کرتے ہیں کہ اکثر حجاج طائف زیارت کے لیے جاتے ہیں، کچھ حج سے پہلے کچھ حج کے بعد، تو بہت سے حضرات لا علمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلاً بغیر احرام کے وہاں سے آ جاتے ہیں، پھر عمرہ نہیں کرتے، پھر نماز کے قصر اتمام کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ تو کیا ان کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ طائف ایسی جگہ نہیں ہے جس کا تعلق حج سے ہو، اور وہاں جانے پر کوئی الگ سے ثواب کا بھی مسئلہ نہیں ہے؟ تو آپ سے مشورہ مطلوب ہے کہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے حاجیوں سے۔ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، طواف جانا حج کے ارکان و اعمال میں داخل نہیں ہے، اس لیے وہاں جانے کو کوئی ضروری یا مسنون نہ سمجھا جائے، اور خاص اہتمام بھی نہ کیا جائے، خاص کر اس لیے بھی کہ مکہ معظمہ کا قیام اور مسجد حرام میں جو نماز کا ثواب ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا، تو وہاں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وہیں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باقی اگر کوئی چلا جائے تو اب واپسی میں عمرے کا احرام باندھ کر آنا اور عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے پر جو مسائل قصر و اتمام کے ہیں ان کے بارے میں بھی واقفیت ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں ایک صاحب حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کسی میقات پر نہیں گئے بلکہ انہوں نے اپنی بلڈنگ ہی سے ہی احرام باندھ کر 2 عمرے ادا کیے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو حضرات حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں اور مکہ معظمہ میں مقیم ہیں، ان کے لیے عمرے کا احرام اپنی بلڈنگ سے باندھنا درست نہیں ہے، بلکہ حل میں جانا چاہیے، اور حل کے اندر کئی جگہیں آتی ہیں جس میں ایک مسجد عائشہ بھی ہے، وہاں جا کر احرام باندھ کر کے آئیں۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بلڈنگ ہی سے احرام باندھ کر 2 عمرے کر لیے، تو گویا کہ عمرے کے لیے جو مقررہ میقات تھی اس کو چھوڑ دیا، لہذا ان پر 2 دم واجب ہو گئے ہیں۔ البتہ حج کے احرام کے لیے بلڈنگ سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حج کے لیے وہ احرام کے لیے حل میں جانا کوئی شرط نہیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص بھاری کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے اور رکوع کی حالت میں بنیان بھی اوپر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ کے نیچے کا حصہ نظر آنے لگتا ہے،
تو کیا اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر ایسا باریک کپڑا ہو کہ جس سے کھال کی رنگت نظر آتی ہو تو یہ کپڑا شرعاً ساتر نہیں سمجھا جاتا۔ اب اگر آپ کی بتائی ہوئی صورت میں کمر کے نیچے کا اتنا حصہ کھل جائے جو کولہے کے چوتھائی حصے کے برابر ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم کھلا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں امام صاحب نے گزشتہ جمعہ کو فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھی۔ آیت سجدہ پر امام صاحب نے سجدہ تلاوت کیا، لیکن ہمارے حجاج کرام میں سے بہت سے لوگ رکوع میں رہے، اور جب امام صاحب نے ہمارے اعتبار سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بجائے اللہ اکبر کہا تو وہ حجاج بھی کھڑے ہو گئے اور الگ سے سجدہ نہیں کیا، بلکہ بعد میں امام صاحب کے ساتھ نماز پوری کر لی۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جنہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا؟ کیونکہ اکثر مقتدی لا علمی کا شکار ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں۔ اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ جن مقتدیوں نے امام کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کیا ان کی نماز تو درست ہو گئی، اور جو سجدہ تلاوت نماز میں انہوں نے سنا ہے اس کی قضا بھی نماز کے بعد نہیں ہوتی ہے، لہذا اب صرف توبہ استغفار کریں اور کوئی شکل نہیں، نماز ان کی درست ہو گئی، نماز بھی دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے، میں اپنے گھر سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ایک مدرسے میں 3 سال سے پڑھا رہا ہوں اور مسجد میں امامت بھی کر رہا ہوں۔ عام طور پر 1 مہینے میں گھر جانا ہوتا ہے اور کبھی 10 دن میں بھی گھر چلا جاتا ہوں۔ تو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے وطن اقامت ہے یا نہیں۔ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو میں قصر کروں گا یا اتمام؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مدرسے کی جگہ اور جہاں آپ امامت کر رہے ہیں یہ جگہ آپ کے لیے وطن اقامت ہے جب تک آپ مسلسل 15 دن قیام کی نیت نہ کریں۔ یہاں پر آپ کو قصر کرنا ہوگا، اتمام نہیں۔ پوچھتے ہیں، متقی و متدین شخص کی موجودگی میں فاسق شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن تھوڑی کراہت رہے گی، باقی واجب الاعادہ نہیں ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والا شخص جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے کیا اس سے اس کے صاحب نصاب ہونے کے بارے میں تحقیق کرنا ضروری ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں پوچھنا ضروری نہیں ہے، غالب گمان کافی ہے۔ اگر آپ کا گمان غالب ہے کہ وہ فقیر ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سوال ہے، اگر نابالغ بچہ یا بچی کو ہم زکوٰۃ دینا چاہیں تو اس صورت میں اعتبار ماں کا ہوگا یا باپ کا؟ اگر ماں مالدار ہے اور باپ غریب ہے تو ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر باپ فقیر اور غریب ہے تو چاہے ماں مالدار ہو پھر بھی اس کی نابالغ غریب اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ماں کا اعتبار نہیں ہے، باپ کا اعتبار ہے۔ سوال ہے کہ میں نے اپنے چچا کو دوائی دلائی، کچھ دیر کے بعد میں نے یہ نیت کر لی کہ یہ دوا میں جو میں نے پیسے خرچ کیے ہیں وہ زکوٰۃ کے ہوں گے، تو میرا نیت کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ دوا ابھی موجود ہے اور چچا نے کھائی نہیں ہے تو آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر وہ استعمال کر لی گئی ہو تو اب اس کے اندر زکوٰۃ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک بکرے کے پیشاب کرنے کی جگہ پر زخم ہو گیا تھا، زخم تو اب مکمل ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن جہاں پیشاب کرتا ہے اسی نس کے قریب ایک اور سوراخ ہو گیا ہے، تو پیشاب کے وقت وہاں سے بھی پیشاب آتا ہے، تو اس کی قربانی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟
جواباً عرض ہے کہ یہ معمولی عیب ہے اور اس کی قربانی جائز ہے، اگر آپ چاہیں تو اس بکرے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔